کہاں آ کے مار کھائی ہم نے؟ چھوٹی بیماری نہیں ہے جس کا میں آخر میں ذکر کر رہا ہوں۔ ذات اور برادری میں اختلاف ہے، مساجد میں اختلاف ہے، بھائیوں میں اختلاف ہے، محلے میں اختلاف ہے۔ قرآن نے کہا نا اللہ کی رسی کو، لیکن اس سے آگے اس سے بڑی بات کہہ دی، فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن آپس میں لڑنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو اس وقت دنیا نے بنائی تھی، ان کا حلف لیا گیا عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کر کے، لیکن جب دنیا میں بھیجا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 سال تک نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے رب کا رسول ہوں، بتایا نہیں۔ لیکن جس دن بتانا تھا اس دن کیا ہوا؟ آپ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، کیا فرمایا؟ آپ نے یہ قصہ سن رکھا ہے پہلے؟ ارے سن رکھا ہے بھائی؟ او بولو یار، سنیا نہیں؟ آدھوں نے تو سن رکھا ہے نا، اس کو صحیح طرح سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہ کھڑے ہو کے سارے مکے والوں کو، مرد عورت بوڑھے جوان رشتہ دار یار دوست سارے بلا لیے۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے میں یہ کہوں کوئی لشکر ہے تمہیں نقصان پہنچائے گا تو یقین کر لو گے، جبکہ اصل بات یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مکے کے لوگوں تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تمہیں ہلاک کر سکتا ہے تو تم یقین کر لو گے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے 40 سال زندگی گزارنے کے بعد جس دن یہ راز دنیا کو بتانا تھا کہ میں خدا کا وہ آخری رسول ہوں جس کی بدولت یہ کائنات سجائی گئی ہے، جس دن یہ راز کھولنا تھا تو جاتے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مان لو اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہہ سکتے تھے، کہہ دیتے تو تب بھی لوگ مانتے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت سوال کیا کہ مکے کے لوگوں تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر دیکھو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کاروباری اٹھے سب سے پہلے کہ سونی صورت والے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا اچھا بیوپاری تو ہم نے نہیں دیکھا، جو ایمانداری آپ میں ہے آج تک مکے میں کسی میں نہیں پائی گئی۔ یہودی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا امانت دار، کہ جب کوئی امانت آپ کے پاس رکھ کے گئے جیسی رکھ کے گئے ویسی ہی آپ جیسا تو امانت دار۔ عورتیں اٹھ کے کھڑی ہو گئیں کہ آپ جیسا با حیا تو کوئی دیکھا ہی نہیں، جس نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی خاتون کی طرف نہیں دیکھا۔ غلام اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ سونی صورت والے آپ جیسا غریب پرور نہیں دیکھا کہ جس نے کبھی بنا کھانا کھلائے ہمیں اپنے گھر سے واپس نہ آنے دیا۔ زندگی کے جتنے طبقے تھے سب نے اٹھ کے کہا آپ جیسا نہیں، آپ آئیڈیل ہیں۔ ابھی یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں آپ آئیڈیل ہیں، کاروبار میں بھی، سماجک ویوستھا میں بھی، گھریلو ویوستھا میں بھی، سماج کے لوگوں میں بھی، غریبوں میں بھی، امیروں میں بھی، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں آپ آئیڈیل ہیں۔ اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام نے جس دین کی بنیاد رکھنی تھی، بنیاد رکھتے وقت یہ پوچھا پہلے کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ مولانا صاحب اگر اچھا مولوی بننا ہے، مفتی صاحب کو اچھا مفتی بننا ہے، شیخ الحدیث کو شیخ الحدیث اچھا بننا ہے، اور کونسلر صاحب کو اچھا کونسلر بننا ہے، کسی مسلمان کو اچھا MLA بننا ہے، کسی صدر کو اچھا صدر بننا ہے، کسی باپ کو مثالی باپ بننا ہے، کسی بھائی کو اچھا بھائی ثابت ہونا ہے، کسی بیٹے کو فرما بردار بیٹا بننا ہے، تو پہلے رسول اللہ کی اس سنت کو اپنانا ہوگا کہ اپنے لوگ اٹھ کر یہ کہہ دیں کہ عبد الرحمن یار تیرے جیسا بڑھیا بندہ تو کوئی اور نہیں ہے۔
اگر یہ نہیں کہتے پھر کپڑے جیسے مرضی پہن لو. یہ اگر نہیں مانتے کہ تم اچھے ہو پھر پگڑی جیسی مرضی باندھو, داڑھی جیسی مرضی رکھو. اگر یہ کہتے ہیں کہ بے ایمان ہے تو, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی مسجد میں بیٹھے, ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا, قریب میں جو بیٹھا تھا, یا امیر المومنین بڑا خدا والا بندہ ہے. فرمایا تو نے کیسے پتا کیا؟ میں نے کہتا فجر میں دیکھا, ظہر میں دیکھا, عصر میں, مغرب میں, تہجد میں. فرمایا جھوٹ بولتا ہے تو, جا کے اس کے ماں باپ سے پوچھ. اگر ماں باپ کہتے ہیں نیک ہے تو نیک ہے, اگر وہ کہتے ہیں ٹھگ ہے تو پھر ٹھگ ہے. اگر پڑوسی کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے, پڑوسی ظالم کہتے ہیں تو ظالم. بیوی بچے اگر یہ کہتے ہیں کہ ابو ہمارے اچھے ہیں تو یہ واقعی اچھے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے ظلم کرتے ہیں تو یار دوست جتنا مرضی اچھا کہتے رہیں, یہ واقعی ظلم کرنے والا ہے, یہ اچھا نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے. قرآن میں بھی لکھا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ساری دنیا ہی مسلمان ہو جائے. نہیں, ہمارے لیے ہمارا دین ہے, ان کے لیے ان کا دین ہے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمان ٹھگ ہوتے ہیں. محمد شفیع کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم بیٹی یہ نہ کہے کہ مسلمان کا بیٹا میری طرف گندی نگاہ رکھتا ہے. محمد شفیع کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم کاروباری یہ نہ کہے کہ اس مسلمان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. میاں صاحب, آج پوری دنیا میں سوشل میڈیا اسلام کے خلاف بولتا ہے, لیکن دین سب سے بڑا دین بن گیا دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے سر پر نہیں چلتے, ہم زمینی سطح پہ اپنا کردار بلند رکھے ہوئے ہیں. اس حد تک کردار بلند ہے مسلمانوں کا کہ آج ہمارے جو غیر مسلم دوست ہیں, بھائی ہیں, اگر ان کے ساتھ کسی مسلمان کا بیپار میں پیسے کا لین دین ہو یا کوئی جھگڑا ہو, جب پنچایت لگتی ہے نا, یہاں سارے ذمہ دار بیٹھے, اگر وہ مسلمان بار بار جھوٹ بولتا ہے نا تو ہمارے غیر مسلم بھائی پتہ کیا کہتے ہیں, وہ تجھے شرم نہیں آتی تو مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب ہمارا معیار, ہماری کوالٹی اتنی بلند ہے کہ دنیا کی ساری قومیں مانتی ہیں, یار تم مسلمان ہے, تم تو شراب نہیں نہ پیتے, اور تم مسلمان ہو, تم سود نہیں نہ کھاتے, اور تم مسلمان ہو, تمہارے یہاں زنا نہیں نہ کیا جاتا. اب بس دل پہ یاد رکھو, میرے ابو جان شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ہمیں سمجھایا کرتے تھے. کسی نے آ کے کہنا جی فلاں نے یہ نہیں کیا, فلاں, فرمایا کرتے تھے تم یہ بتاؤ تم نے اب تک اپنے دیش اور قوم کے لیے کیا کیا. لوگوں کو چھوڑو, کون کیا کرتا ہے کون نہیں کیا کرتا, اس کو چھوڑو. آپ نماز پڑھتے ہیں, بتاؤ نا بھی نماز پڑھتے ہیں نا آپ ماشاءاللہ, اور چلو جنیدی صحیح پڑھتے ہیں نا, پڑھتے ہیں نماز. اچھا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھو, سر یہاں ہاتھ رکھو, اپنے دل سے پوچھئے کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں, سچی سچی پوچھو, کیا کبھی جن کے ابو زندہ ہیں کیا کبھی اپنے باپ سے جا کے گلے ملے کہ ابو جی مجھے تو آپ سے بڑا پیار ہے؟ بتاؤ, کبھی اپنے باپ سے ملے ہو جا کے؟ پوچھو اپنے اس دل سے, کبھی ماں کے پیر دبائیں رات کو؟ نماز پڑھتے ہو نا, اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو نماز پڑھتے ہوں گے وہ متقی ہوں گے, اور متقی اس کو کہتے ہیں جو اچھا انسان ہوتا ہے, اور اچھا وہی ہے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے. جو ماں باپ کا فرما بردار نہیں وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے. پوچھو اس دل سے اپنے, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ نے کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسایا؟ بتاؤ, یاد کرو. آپ نماز پڑھتے ہیں نا, آپ نے کسی روتے ہوئے کو ہنسایا؟ اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کسی غریب کا بازو پکڑ کے اچانک کبھی لے گئے کہ میں آج تجھے بڑھیا ہوٹل میں کھانا کھلاؤں گا؟ اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کی بہن غریب ہے, بھائی غریب ہے,
کوئی دوست بچپن کا غریب ہے, کوئی پڑوسی غریب ہے, کیا چپکے سے رات کو کسی دن ایک لفافے میں اپنی حیثیت کے مطابق جو لاکھوں کی ہے یا کروڑوں کی ہے یا ہزاروں کی ہے یا چند 100 روپے کی ہے, کچھ پیسے ڈال کے اس دروازے کے نیچے سرکا کے آئے ہو کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح, نماز کیوں پڑھتے ہو؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا, کبھی کسی گرے ہوئے کو اٹھایا ہے؟ کسی پریشان حال کو یہ کہا یار تو گھبراتا کیوں ہے, میں تیرے ساتھ ہوں؟ پوچھو اس دل سے. یہ دکھاوا کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. زندگی آج ہے, کل نہیں. جنہوں نے لمبی امیدیں رکھا رکھی ہیں کچھ پتا نہیں. بتاؤ تو صحیح, اپنے دل کو پوچھ کے بتاؤ تو صحیح کہ جو نماز پڑھتے ہیں, بتاؤ تو صحیح کہ اگر تمہارا غیر مسلم پڑوسی, چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہے, رنگ کوئی بھی ہے, نسل کوئی بھی ہے, رمضان میں تم بہترین کھانے کھاتے ہو, اس کے بچوں کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں, کیا تم گئے ہو کبھی اس کے پاس کہ یار میں تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں؟ پوچھتا کیوں نہیں اس دل سے؟ بیوی سے ڈر ڈر کے کبھی غریب بہن کے گھر چھپ کے گئے نہیں کہ میرے پاس اللہ نے اتنا کچھ دیا, تو بھی رکھ لے, اس میں سے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اے نمازی ہوتا کون ہے؟ جس کو اللہ کے بندوں سے پیار ہو. اور اللہ کے بندے صرف مسلمان تو نہیں ہیں. پنجابی میں ہم اللہ کو اکال پرکھ کہتے ہیں, ہندی میں ایشور کہتے ہیں. خدا کے بندے تو صرف مسلمان ہی نہیں ہیں, ساری دنیا کی مخلوق ہے. بتاؤ تو صحیح نماز پڑھنے والوں, ان مخلوقات کے لیے کیا کیا ہے؟ آؤ مدینے چلتے ہیں, اللہ آپ کو مدینے لے جائے صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی نہیں بنائی, جب مسجد نبوی بنانے سے پہلے نبی علیہ السلام نے جب وہ جگہ خریدی, 4 دیواری شروع ہوئی, تو دنیا کی پہلی NGO بنائی, پہلا ٹرسٹ بنایا دنیا کا. کیا کیا؟ فرمایا یہاں ایک چبوترا بناؤ. یا رسول اللہ اس چبوترے کا کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چبوترے کا کیا ہوگا؟ فرمایا جو یتیم آئیں گے, جو بے گھر آئیں گے, جو مسکین آئیں گے, جو بھوکے آئیں گے, جو پیاسے آئیں گے, جو ننگے آئیں گے, جن کا کوئی نہیں ہوگا, یہاں ان کو ہم آسرا دیا کریں گے. بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری مسجد میں اصحاب صفہ کے چبوترے کی طرح کچھ فنڈ رکھا ہوا ہے کہ یہ صرف پتھر لگانے کے لیے مسجدیں بنائی اور AC چلا چلا کے بھوک رہے ہو؟ کہاں تھا اسلام, کہاں پہنچا رہے ہو اس کو؟ دنیا پیاسی ہے دین کی. یورپ اسلام کے دہانے پر ہم غیر مسلم دوستوں کو آج تک یہی نہیں بتا سکے کہ محمد علیہ السلام تو پوری کائنات کے نبی ہیں, یہ عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں, ان کے دین میں سب کے لیے جگہ ہے. میرے نبی نے کہا کہ لوگوں سے نفرت نہ کرو, محبتیں بانٹنا. محمد رسول اللہ نے کہا کہ میں خوشخبریاں سنانے آیا ہوں, مشکلات کے لیے نہیں ہوں. کرنا کیا ہے اب جی؟ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. پازیٹیو رہنا ہے. کیا رہنا ہے جی؟ آپ کو پازیٹیو رہنا آتا نہیں ہے, بھارت کے مسلمانوں کو, صحیح بتا رہا ہوں میں. نبی علیہ السلام کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم, اب تک اس گنہگار نے جتنی پڑھی, اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر زندگی کے آخری دن تک پڑھتے رہیں گے, پوری سیرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک بھی قصہ, ایک بھی واقعہ منفی نہیں ہے. ساری کی ساری سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیو واقعات سے بھری ہوئی ہے, مثبت واقعات سے بھری ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کتنے پازیٹیو تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا, مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا, میں چھوٹے صحابی تھے, بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. فرمایا نبی علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے کہ میں نے سوچا یار کوئی ایسا دن بھی آئے گا کہ جس دن میرے ایک آدھا مکہ پڑے, ایک آدھی چپت پڑ جائے. کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا. نبی علیہ السلام ناراض ہی نہیں ہوتے. فرمایا مجھے بازار بھیجا کچھ لینے کے لیے, مہمان آئے ہوئے تھے, میں گیا, سامان نہیں خریدا, وہیں کھیلنے لگا. نبی علیہ السلام کچھ دیر بعد خود آئے. فرمایا میرے دل میں تھا انس آج تو ایک لگے گی تیرے,
اور پھر میں یہ کہہ سکوں گا پوری دنیا میں کہ 1,24,000 صحابہ میں صرف انس ہے جس نے رسول اللہ کا تھپڑ کھایا ہے۔ فرمایا میں تو اس انتظار میں تھا کہ آج پڑھے گی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار۔ فرمایا میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام میری طرف سے تیزی سے آئے اور میں بھی چند قدم چلا تو پیغمبر علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ مجھے پکڑا، اپنی چھاتی سے لگایا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، کندھوں پہ پھیرا۔ فرمایا میرے بچے انس آپ کہیں گر تو نہیں گئے تھے، کوئی چوٹ تو نہیں آ گئی؟ میں سمجھا انس کو دیر ہو گئی، میرے بچے کو کسی نے کچھ کہہ نہ دیا ہو۔ فرمایا میں نبی علیہ السلام کی چھاتی سے لگ کے رونے لگا کہ اتنا کریم نبی ہے کہ برائی میں سے بھی اچھائی کو نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ ہمارے میں کیا خرابی ہے؟ ہم نیگیٹو سوچتے ہیں۔ کہاں آ کے مار کھائی ہم نے؟ چھوٹی بیماری نہیں ہے جس کا میں آخر میں ذکر کر رہا ہوں، ہم نیگیٹو سوچتے ہیں۔ ہم نے اگر کسی کو سمجھانا ہے سوچتے ہیں اس کی بے عزتی کر کے سمجھائیں گے، ایک دوسرے پہ جج لگ گئے کہ جی فلاں نے یہ نہیں کیا، کوئی نشہ کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، گلی میں محلے میں کھڑے ہوئے بتا رہے ہیں۔ او بھائی اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پہ جج نہیں لگا رکھا، مسجد بنائی ہے، اس میں ممبر بنایا، اس پر ایک امام کو بٹھایا، وہ جمعے والے دن بیٹھ کے بتائے گا کہ یہ جو بدماشیاں کرتے ہو یہ غلط ہے، وہ بھی بنا نام لیے ہوئے، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ ہم نے کیا وتیرہ اپنایا؟ بھائی بھائی کے متعلق غلط سوچتا ہے، بیوی شوہر کے متعلق، دوست دوست کے متعلق، پڑوسی پڑوسی۔ اور نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بدگمانی کفر، بدگمانی کفر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اپنے پاس سے اندازہ لگا لیا کہ میرا فون نہیں اٹھایا جان بوجھ کے، اگلا چاہے گر گیا ہو اسکوٹر سے، چاہے اگلا استنجے میں ہو، سو رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، فون سائلنٹ رہ گیا ہو، ہم نے 2 دفعہ گھنٹی کی اندازہ، اچھا بے ایمان ہے میرا فون۔ ارے آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اپنے پاس سے اندازے لگانے لگے کہ فلاں آدمی بے ایمان ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ جو ایمان والے ہوں گے ہمیشہ پازیٹیو رائے قائم کریں گے۔ یہ سنت ہے، سنو، مسواک کی طرح، داڑھی اور ٹوپی کی طرح یہ بھی سنت ہے محمد رسول اللہ کی کہ ایمان والا جب سوچے گا تو پازیٹیو سوچے گا، نیگیٹو نہیں سوچے گا۔ صرف نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے ذات اور برادری میں اختلاف ہے، مساجد میں اختلاف ہے، بھائیوں میں اختلاف ہے، محلے میں اختلاف ہے۔ اور اگر آپ پازیٹیو سوچیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اگر آپ پازیٹیو سوچنا شروع کریں گے اختلاف کم ہوگا، اختلاف کم ہوگا تو اتحاد آئے گا، اتحاد آئے گا تو طاقت آئے گی، طاقت آئے گا تو عزت میں اضافہ ہوگا آپ کی۔ قرآن نے کہا نا اللہ کی رسی کو، لیکن اس سے آگے اس سے بڑی بات کہہ دی، فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن آپس میں لڑنا نہیں، ٹانگیں مت کھینچو۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مانتے ہو تو آج سے اپنے اوپر کچھ نہ کچھ اپلائی کیجئے، انشاءاللہ تعالی کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔